آپ ایک صداکار ہیں، آپ گاتے ہیں، کیا گاتے ہیں؟ اسے نشید آرٹسٹ، کیا میں نے صحیح کہا؟ یہ نشید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشید کہتے ہیں یہ گانے کا طریقہ ہے جس میں کوئی ساز استعمال نہیں ہوتے، کوئی موسیقی کے ساز استعمال نہیں ہوتے۔ ہر گانے میں ایک پیغام ہوتا ہے۔ مثلاً اگر میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف، میں انہیں کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب آنا چاہیے، یعنی اگر آپ سوچیں تو جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں تو آپ اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں گے، اور اگر آپ دور ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو آپ دیکھیں گے کہ تمام دروازے آپ پر بند ہو جائیں گے۔ میری آنکھیں سلامت ہیں، میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں۔ کبھی کبھی میں آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرتا ہوں کہ اگر میں خدا نہ خواستہ اندھا ہو جاتا تو میں ڈر جاتا ہوں، مجھ پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہ آتا کہ میں کیا کروں، مجھے ہر کام میں دوسروں کی ضرورت پڑتی۔ الحمدللہ یہ پیغام ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہی معاملہ کانوں کا بھی ہے، یہی میرا مقصد ہے کہ اگر میں کوئی مسئلہ دیکھوں اور یہ دیکھوں کہ لوگ توجہ نہیں دے رہے اس پر، تو میں ان کی توجہ اس طرف لے جاؤں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ عیسائی اور یہودی جو عربی بولنے والے ہیں، کیا وہ بھی اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ان لوگوں میں کچھ لوگ رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ذمہ دار ہو کسی چیز کے لیے، پالنے والا۔ بالکل۔ یہ ایسے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی ذمہ دار ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے۔ عربی میں ہم کہتے ہیں رب الاسرہ، اسرہ یعنی خاندان۔ تو اسی طرح اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا۔ رب العباد، عباد کا مطلب غلام، رب العباد غلاموں کا پالنے والا۔ صحیح۔ میں یہ کہوں گا کہ زندگی چھوٹی ہے۔ اگر آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں، بھلائی اختیار نہیں کی اس زندگی میں، تو آپ ان بہت سے لوگوں کی طرح ہو جائیں گے جو ہم سے پہلے گزرے۔ حضرت موسیٰ کے وقت میں جیسے فرعون تھا اور بہت سے لوگ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوا۔ وہ بادشاہ تھے، ان کے پاس پیسہ، طاقت، سب کچھ تھا، مگر وہ غلط راہ پر چلے کیونکہ ان میں غرور تھا۔ اس لیے وہ پیغمبروں کی بات نہیں سنتے تھے، نہ اللہ کی بات مانتے تھے۔ ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا اور وہ دوزخ میں گئے۔ اور ہمیں ان سب باتوں سے سیکھنا چاہیے۔ بالکل ایسے اپنا سانس روکیں اپنا، جب سانس نہ آئے تو پتہ چلتا ہے۔ جیسے آپ بات کر رہے تھے، سانس ختم، اب سانس نہیں آ رہا۔ بالکل سب ختم، اب کچھ نہیں بچا۔ اس وقت کوئی معافی نہیں ملے گی، مگر آپ ابھی زندہ ہیں، توبہ کر لیں۔ کیا ہم اچھائی کا رستہ چنیں گے یا برائی کا؟ ابھی طے کریں۔ قبر میں پہنچ گئے تو سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا، تب کوئی معافی نہیں ملے گی اور واپسی کا کوئی رستہ نہیں بچا ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ آخری سانس آنے سے پہلے ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اس سے توبہ